السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، اس وقت ساری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جتنے دنیا کے 6 کانٹیننٹ ہیں، ہر کانٹیننٹ میں لوگ پریشان ہیں، اس لیے کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ نے اوت لے لی ہے اور انہوں نے اپنے کام کو شروع کر دیا ہے۔ اوت لے کر انہوں نے جو تقریر فرمائی، پھر اس کے بعد 2-3 دن میں انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے، اس سے خود امریکہ میں بھی بے انتہا لوگ فکر مند اور پریشان ہیں، اور ساری دنیا میں لوگ فکر مند اور پریشان ہیں۔ یورپ کے تو ہوائیں اڑ رہی، اور کینیڈا، میکسیکو، گرین لینڈ، پاناما، یہ تمام علاقے خوف کے عالم میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا عنقریب، جس میں سے 18,000 ہندوستانی بھی ہیں جو وہاں پر اللیگلی مائیگریٹ ہوئے تھے انہیں، اور ہندوستانی حکومت نے قبول بھی کر لیا ہے کہ آپ بھیج دو، ہم انہیں واپس لے لیں گے۔ حضرت گرامی، ڈیموکریسی، جمہوریت جب وجود میں آئی تو ایک نعمت کے طور پہ وجود میں آئی۔ ہر آدمی کو اختیار تھا ووٹ ڈالنے کا، اور لوگ حالات کو دیکھ کر، حالات کا جائزہ لے کر ووٹ ڈالا کرتے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جمہوریت اس رخ پہ چل نکلی کہ لوگوں نے اس جمہوریت کا غلط فائدہ اٹھایا، اور آج جو جمہوریت ایک اچھا نظام بن کے ابھری تھی، آج پوری انسانیت کے لیے وہ وبال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی گزشتہ 20-30 سال کے عرصے میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پارٹیاں، کچھ افراد اپنے ہی علاقے کے کچھ لوگوں کو ملک کا دشمن ثابت کرتی ہیں اور دوسروں کو بابا کراتی ہیں کہ یہ تمہارے ملک میں رہ کر تمہاری خوشحالی کو ختم کر رہے ہیں، تمہارے امن کو ختم کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کی یا اس علاقے کی بڑی آبادی اس بات کو مان لیتی ہے، ہاں ان کی وجہ سے ہماری خوشحالی متاثر ہو رہی ہے، ہمارا امن متاثر ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں بنی۔
تو امریکہ میں بھی ایسی ہوا. امریکہ میں جتنے لوگ میکسیکو، ہندوستان اور مختلف علاقوں سے مائیگریٹ کر کے گئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے جو کمپین میں جو بات اٹھائی، دیکھو تمہاری خوشحالی ہے جو تھی، ان لوگوں کی وجہ سے وہ بدحالی کا شکار ہو گئی. تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کاروں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو رہے ہو، یہ اس لیے ہو رہے ہو. تمہاری اکنامی متاثر ہو رہی ہے. امریکہ کے بیشتر عوام نے اس بات کو قبول کر لیا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کا میڈیا، امریکہ کا میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل خلاف. ہندوستان میں معاملہ الٹا ہے، یہاں کا میڈیا پورا حکومت کی طرف، لیکن امریکہ میں اس کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ابھی جو نئے صدر بنے ہیں، پورا میڈیا اس کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کی جو بیوروکریسی ہے اس کے خلاف. اس کے باوجود بھی اس نے نفرت کے ایسے بیج بو دیے، لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھا دی کہ ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ لوگ، ساری دنیا ہک دھک رہ گئی. ایسے ہی معاملہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے. یہاں بھی نام کو جمہوریت ہے، لیکن یہاں پہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے دشمن قرار دیا جاتا ہے، اسے گھسپیٹیا قرار دیا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد کو اس نے حملہ آور بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کی ایک کمزوری قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ظالم. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دل نیچرت تنگی کی طرف مائل ہے. اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، سنتے سنتے ایک وقت ایسا آتا، ارے کیا بول رہے ہیں، بہت ٹائم لے لیے، دل تنگی کی طرف مائل ہے. یہ نیچرل ہے، فطری بات. آپ بیٹھ کے کسی بھی کوئی دیکھتے رہے، تھوڑی دیر اچھا لگتا، اس پر دل تنگی کی طرف مائل ہے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ علماء سے لے کر عوام تک ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خامی رکھی، تنگی دل تنگ ہو جائے. اور اس کو یہ ظالم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں. دل اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ اپنے ہی علاقے کے، اپنے ہی سٹیزنز کو یہ دشمن قرار دے رہے ہیں. اپنے ہی ملک کے شہریوں کو یہ دشمن قرار دے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں. اور جب حکومت بنتی ہے تو اسی طبقے کو جن کے دلوں کو انہوں نے تنگ کیا ہے، جو ووٹ بینک بنا ان کا، اس کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے 2 دن میں جتنے فیصلے کی، 100 سے زیادہ اس نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے، وہ پورے اسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے، جس کو الیکشن کمپیننگ کے دوران اس نے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ دشمن ہیں، تمہاری خوشحالی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان میں بھی دیکھیے اسی طرح کا معاملہ ہے، اور جتنے ڈیسیشن حکومت بننے کے بعد ہوتے ہیں وہ پورے اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے. ایک رنجیت رنجن ایک ہندوستان کا مشہور جرنلسٹ ہے، ڈائریکٹ عوام پہ سے گفتگو کر کے یوٹیوب پہ لوڈ کر دیتا ہے. تو اس نے دلی میں ایک آدمی سے پوچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ جو ہیٹ کمپین ہوتا ہے، ہیٹ کمپین کے بعد وہ کس طرح ایک طبقے کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ڈیسیشنز ہوتی ہیں وہ انہیں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ میں ثبوت کے لیے دے رہا ہوں. اس نے سے پوچھا
کہ مودی گورنمنٹ کے 3 بڑے کام بتائیے. اس نے کہا کہ 370 ہٹایا. تو جرنلسٹ سے پوچھا 370 سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو کشمیر کے معاملے میں ہے. نہیں ہم کو خوشی ہوئی. دوسرا کام ٹرپل طلاق. ارے ٹرپل طلاق تو مسلم عورتوں کا ہے، تم تو مرد ہو اور ہندو ہو، اس سے تم کو کیا لینا دینا؟ نہیں ہم کو خوشی ہوئی. تو اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں. اب وقف بورڈ کا جو معاملہ ہے اسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے، NRC کا جو معاملہ ہے اسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. اس کے ذریعے سے ووٹ حاصل کی جاتے ہیں، ووٹ بینک بن جاتا ہے اور اس ووٹ بینک کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امریکہ میں بھی یہی ہوا اور دنیا میں آج جہاں جہاں جمہوریت ہے کسی نقش قدم پہ چل رہی ہے. ایک گروپ کو دشمن بنا دیتے ہیں اور ایک ووٹ بینک کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں اور اس ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں دشمن قرار دیا گیا ہے ان کی زندگی تنگ و بند ہو کے رہ جاتی ہے، پریشانی میں چل جاتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ اسپیچ سنے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ تکبر کی چوٹی کے ٹھہر کے اس نے تقریر کی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو خدائی مل گئی ہے اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ دنیا کے تمام لوگ میری بات ماننا، میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی ایک قوم کا تذکرہ کیا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. اسی طرح کا تکبر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. آج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ہی طاقتور قوم تھی. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس نے تکبر کیا بغیر حق کے بغیر تکبر کیا اور یہ کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں؟ من اشد منا قوہ. اس کی اناگرل سپیچ میں کہا، اس کو دیکھیے، اے رشیا ہم تجھ سے طاقتور ہیں، اے میکسیکو ہم تجھ سے طاقتور ہیں، کینیڈا ہم تمہیں حملہ کر کے شامل کر لیں گے امریکہ میں، میکسیکو ہم تمہیں شامل کر لیں گے، پاناما تم کو نکال کے پھینک دیں گے. من اشد منا قوہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس کے فوری بعد کہا اور وہ جواب ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ والوں کو دیکھ لینا چاہیے قرآن مجید میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. کہ قوم عاد یہ بھول گئے ہیں کہ جس اللہ نے انہیں اتنا طاقتور پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ قوت والا ہے. کیا ابھی بھی تمہاری نگاہیں لاس اینجلس کی طرف نہیں اٹھ رہی ہیں جہاں پہ اللہ کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی قوت سے ایسی آگ لگائی ہے جسے تم اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود بجھا نہیں سک رہے، اور اس حال میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان نہیں، اعلان نہیں کرتے بلکہ خود تکبر کرتے ہو، جبکہ تم کو اسی نے پیدا کیا، امریکہ کو اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو ناکار دیا، اور یہ ظالم وہی کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی نشانی بتا دی ہے
وہ آگ کے ذریعے سے ابھی کل ہی ایک نئی آگ جل اٹھی جس کو بھی قابو پانا مشکل ہو گیا ہے سین فرانسسکو کے قریب. ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں، لیکن یہ نشے کے تکبر کے نشے میں ایسے ہیں کہ صرف دیکھ نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے. حضرات گرامی، امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، ایک بہت دانشور آدمی ہے امریکہ ہی کا، نوم چومسکی. اس کا ایک ویڈیو ہے، انٹرویو اس نے دیا، اس کا ایک ویڈیو ہے، دا کرائمس آف امریکن پریزیڈنٹ. امریکہ کے صدور کے جرائم، اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، ایک ایک آئزن ہوورڈ سے لے کر باراک اوباما تک، ہر پریزیڈنٹ کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، اس نے یہاں پہ قتل کیا، اس نے انڈونیشیا پہ کیا، اس نے کیوبا پہ کیا، اس نے یمن پہ کیا، اس نے عراق پہ کیا. ہر پریزیڈنٹ کے بارے میں اس نے کہا، صرف ایک رونالڈ ریگن کو چھوڑ کر ہر پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا کہ ان تمام کے ہاتھوں پر انسانی خون ہے. لیکن باتیں گفتگویں تو بڑی شاندار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خبیر کے بادشاہوں کا قرآن مجید میں تعارف فرمایا ہے، اور امریکہ میں اسی خبیر کے حکمران ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جس کی باتیں تم کو بڑی بھلی لگتی ہیں، ارے ویری گڈ، کیا ہیومن رائٹس کی بات بول رہا بھائی، ارے غزہ کے سیز فائر کے بارے میں اس نے کیا پریشر ڈالا بھائی، ظاہراً تو جو ہے تم کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور طرح طرح سے منواتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ریڈ مائی لپس، میری باتیں مانو، میں ہر طرح سے وہ اپنی باتوں کو منواتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پہلے درجے کا جھگڑالو ہے، وہ جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب ایسے شخص کو حکومت ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلا دیتا ہے، مشرق سے مغرب تک فساد پھیلا دیتا ہے، انسانیت کو اپنے بموں سے ہلاک کر دیتا ہے، کہیں امن و امان رہنے نہیں دیتا. وہ یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو اور انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ابھی حالیہ جو سیز فائر ہوئی غزہ میں، جا کر دیکھیے 50,000 کے قریب آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ملبے میں اتنے ہی لوگ دبے ہوئے ہیں، ایسا رپورٹ ہے. یہ کس کے بم تھے؟ ابھی اس نے آ کے ایک آرڈر پاس کیا، 2000 پاؤنڈ کے بم جو کہ اسرائیل کو دینا بند کر دیا تھا امریکہ، اس نے کہا کہ نہیں، پھر سے جاری کرو اس کو. ایک طرف تو سیز فائر کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف سب سے خطرناک بم 1000 کلو کا ہوتا ہے، 1000 کلو کا بم اس کو جو ہے اسرائیل کو دینے کا آرڈر پاس کر دیا. باتیں تو بڑی اچھی ہیں، سیز فائر، میرے اناگریشن سے پہلے سیز فائر ہو جانا چاہیے، دنیا بھی بولے واہ واہ واہ، جنگ بند کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ والد الفصام، یہ جھگڑالو ہے. جب یہ شپت لے لے گا، اس کا اناگریشن ہو جائے گا، سعی فی الارض لیفسد فیہا، پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا. ویہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو اور انسانی نسلوں کو تباہ و برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا. کوئی جرنلسٹ اسے پوچھ رہے، ایسا مت کر رہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اگر کوئی پوچھ لے اللہ سے ڈر، ایسا مت کر میاں، ایسا کیوں کر رہا ہے تو وقار میں وہ اپنے گناہ بیٹھ جاتا ہے اور بموں کو بھیجنے لگتا ہے اور ساری دنیا میں ہلاکتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے پوچھتا ہے۔ میں گناہ پہ ہٹ جاتا ہوں، میرا وقار ہے، میں امریکن ہوں، میرا وقار پہ جم جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید بتایا کہ امریکن پریزیڈنٹ اس قبیل کے ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہا اللہ نے، لیکن اللہ نے حکمرانوں کے قبیل بتا دیا، اور اس قبیل میں آپ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پورے نام چومسکی کا ویڈیو دیکھ لیجئے کہ ہر پریزیڈنٹ آپ کو کرمنل دکھائی دے گا، ہر ایک کے ہاتھوں میں ہزار معصوم لوگوں کا قتل، خون، بچوں کا، عورتوں کا خون، کھیتیاں برباد۔ حضرت گرامی، حکومتیں ہوتی ہیں عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے حکومت، لیکن اگر کسی کو حکومت مل جائے وہ اس حکومت کو ظلم اور بربریت کے استعمال کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو عظیم الشان حکمرانوں کا تذکرہ کیا ہے اور ساری دنیا کو بتایا ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ اور ایک حکومت تو ایسی ہے جس کے سامنے امریکہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل سپیریئرٹی ہے، اس کی ٹیکنالوجیکل معراج پر ہے، لیکن امریکہ کی حکومت بھی اس حکومت کے سامنے بونی دکھائی دیتی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کیا حکومت ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا، کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے سامنے۔ اور اتنی عظیم حکومت کے باوجود ان کا بیہیویئر دیکھیے، اور یہ ظالم مکڑی کا جالا ہے اور اس کا بیہیویئر دیکھیے۔ کتنی عظیم حکومت تھی۔ اس وقت جتنی بھی طاقتور قوتیں ہیں کسی بھی چیز کو ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میزائل کو وہاں پہ پھینک دیا، لیکن کسی چیز کو کسی دوسرے ملک سے اٹھا کے لانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، نہ ہی تھی بلکہ ان کے پاس آپشن تھا، امیڈیٹ ہونا، 1-2 گھنٹے کے بعد ہونا، 2 گھنٹے کے بعد لانا، اس کے لیے بھی ایک آپشن تھا، امیڈیٹ ہی ہونا، ہاں پلک جھپکتے میں ہونا، وہ بھی 2 آپشن تھے ان کے پاس۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ قوم سبا کے بارے میں ہدہد نے آ کے کہا تھا کہ بہت زبردست اس کا عرش ہے، اس کا جو بیٹھنے کا عرش، کراؤن، وہ بہت زبردست ہے۔ حضرت آپ واقعہ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ سفیروں کا آنا جانا چلا، سب چلا، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی، خاموشی سے آ جاؤ اور اسلام قبول کرو۔ تو اپنے کیبنٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا ایھا الملأ، اے ملأ سلیمان، اے میرے کارندوں، کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ کا عظیم فرش کو لا کے میرے سامنے رکھ دے، اس سے پہلے کہ وہ سرنڈر ہو کے میرے پاس آ جائے، before she could surrender before me۔
وہ زبردست عرش کو لا کے میرے سامنے لگا دیا. دو آپشنس آئے سامنے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سب سے بڑا جن جس کے عفریت کہا جاتا تھا وہ کھڑا ہو گیا. سرکار یہ دربار ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا آپ کے سامنے. 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، کچھ وقت لگے گا، وہ وقت میں آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا. اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا سرکار. ہیرے موتی بہت امانت دار ہوں، میں لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، بس آپ مجھے اجازت دے دیجئے. دوسرا درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا سائنٹسٹ، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب. جھاڑ پھونک جادو نہیں کہا اللہ نے، علم من الکتاب، اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سرکار آپ پلک جھپکائیے میں لا کے رکھ دوں گا. پلک جھپکانے میں ان یرتد الیک طرفک. یہ 2 گھنٹے کیوں ویٹ کرتے آپ مجھے حکم دیجئے، جسٹ بیٹ، آئی بیٹ، آنکھ کے پلک جھپکائیے، وہ تمہارے پاس موجود رہے گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. اچانک دیکھا کہ موجود ہے، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، انہوں نے کہا. تو بات کی بھی آیتیں جس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی سے کتنے آگے کی ٹیکنالوجی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. آج اگر پورے امریکہ کے سائنٹسٹوں کو بلا کے کہہ دے مجھے پوٹن کی کرسی لا کے دے دو، لا سکتے؟ جن پنگ کی کرسی لا کے دے دو، لا کے دے سکتے؟ ہاں، یہ بام لے آ کے ڈال دو روس میں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی چیز کو اٹھا کے لانے کی ٹیکنالوجی، یہ کتنا طاقتور بادشاہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. امیجن کرو، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ بادشاہ پاورفل. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی. اتنی زبردست حکومت. اور ان کا دوسرے تذکرے دیکھیے، سورہ صاد میں پڑھیے، ہوائیں ان کے حکم سے. آج امریکہ پریشان ہے، سائنٹانا ہوائیں چل رہی ہیں، آگ کو جو ہے بھڑکا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے آگ کو پلٹ جاؤ تو پلٹ جاتی تھی. ایسی حکومت تھی، جدھر چلو بولے ادھر چلتی تھی. سورہ صاد میں اس کا تذکرہ ہے. تو اتنا زبردست طاقتور بادشاہ رہنے کے بعد تم کیا ہے مکڑی کے جالے اور کچھ بھی نہیں ہے. 4 سال کے لیے آئے ہو اور ایسی فخر کی باتیں کر رہے. یہ ہمارا بادشاہ ہونے کے باوجود اس کی کیفیت کیا ہے؟ سورہ نمل میں ہی ابتدائی آیتوں میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کتنا گھبراتا تھا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا کہ کسی پہ ظلم نہ ہو. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. ہم نے سلیمان کو جو فوج دی تھی اس میں جن تھے، انسان تھے اور پرندے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پوری فوجیں آرگنائز تھیں. ایسا نہیں کہ خالی جھمگٹا ہو گیا پرندوں کا، نہیں، آرگنائزڈ. اس کے جنرل ہدہد، بریگیڈیئر طوطا، کیپٹن کوا،
بالکل آرگنائز، فہم یوزعون، جنوں کی، انسانوں کی، پرندوں کی، ہر چیز جو ہے آرگنائزڈ، رینک اینڈ فائل سب کی طے تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا، اتنی بڑی فوج کے لے کے آپ کوچ کر رہے ہیں جس میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب فوج آگے بڑھ رہی تھی تو آگے ایک چونٹیوں کی بستی تھی، چونٹیوں کے پھٹے ہوتے ہیں نا، پھٹے زمین میں، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی تھی، اور چونٹیوں کے سردار نے پوری چونٹیوں سے کہا کہ چونٹیوں، سلیمان اور اس کی فوج آ رہی ہے، جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں لاشعوری میں تمہیں کچل کے ختم نہ کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ فتبسم ضاحكا من قولها، سردار چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور پھر انہوں نے کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ مجھے خوابوں میں رکھ۔ مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا اوزعنی کا، اے اللہ مجھے خوابوں میں رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں جو نعمتیں مجھ پر اور میرے والد حضرت داؤد پر تو نے کی ہیں اس کے لیے میں زندگی بھر شکریہ ادا کروں، تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور مالک مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ظلم کیسے، یہ بامبنگ کیسے، لوگوں کا قتل عام کیسے، میں چلوں تو چونٹیاں یہ کہنے لگے کہ ہم مر جائیں، لاشعوری میں مر جائیں ہم، یہ ظلم مجھ سے نہ ہو مالک، مجھے بس یہ چاہیے کہ اعمال صالحہ ہو، اور میری بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میرے مولا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے صالح بندوں میں شامل فرمائیے۔ اتنی زبردست حکومت تو نے دی، اٹھا کے اگر دوزخ میں ڈال لیا تو میرے کسی کام کی حکومت۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، I prostrate before you، کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے صالح بندوں میں جگہ دیجیے میرے مالک۔ ایک وہ شاندار قوت والا بادشاہ، اتنی زبردست قوت، اس کا بیہیویئر ایسا کہ ایک چونٹی کی آواز سن کے تھر تھر کانپ جاتا ہے۔ یہ ظالم 50,000 چیخیں، 50,000 لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے بام، ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں اور ظالموں میں۔ خدا فراموش لوگ جب حکمراں بنتے ہیں، ان کی بھوک انسانی خون سے ختم ہوتی ہے۔ انسانی خون، لاؤ بھوک لگی ہے، انسانی خون دو مجھے۔ پائلٹس کو حکم دو جا کے بستیوں کو ویران کر دیں۔ آج دیکھیے کتنی ضرورت ہے اس میسج کی، قرآن کو، اس کے پیغام کو عام کرنے کی۔ ایک آدمی ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، اس سے کہ وہ خدا فراموش ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اور متکبر ہے، ساری دنیا کو پریشان۔ حکومت کس لیے ہونی چاہیے؟ ایک دوسری جگہ ایک اور بادشاہ کا تذکرہ ہے، وہ بادشاہ بھی اتنا زبردست بادشاہ، پھر ویسی بادشاہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ معلوم دنیا کا واحد بادشاہ تھا،
جتنی دنیا اس وقت معلوم تھی، مطلع شمس لے کے مغرب الشمس تک جتنی دنیا معلوم تھی، پوری دنیا پہ حکمرانی کرتا تھا، جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی حکومت کہاں پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 سفروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور ایک سفر کا تذکرہ میں کرتا ہوں کہ حکومت کے ذریعے سے جو ہے اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دے تو اس طاقت سے کیا کرنا چاہیے، آج ساری دنیا کے حکمرانوں کے لیے مثال ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ایک سفر پہ نکلے حضرت ذوالقرنین، یہاں تک کہ بالکل اپنے حکومت کے آخری کنارے پہ پہنچے جہاں پہ پہاڑوں کے بیچ میں قوم ملی، اور وہ اس حکومت کے مین تمدن سے اتنی دور تھی، ان کی زبان حضرت ذوالقرنین سمجھ نہیں پا رہے تھے، حضرت ذوالقرنین کی زبان وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لا یکادون یفقہون قولا، وہاں پہ پہنچے اپنی فوج کے ساتھ، وہ لوگوں نے کسی طرح بتایا، قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اے شہنشاہ عظیم، یاجوج ماجوج یہ قوم ہے، ہر تھوڑے دن پہ آ کے یہاں پہ فساد کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو ختم کرتی ہے، ہماری زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، آپ ذرا ان سے نجات دلائیے، ہمارے ان کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دیجئے، اگر یہ کام آپ کریں گے تو ہم آپ کو ٹیکس ادا کریں گے۔ دنیا حکومتیں تو ٹیکس پہ ہی چلتی ہیں، جو علاقہ ٹیکس دیتا ہے حکومت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، یہ مفسد لوگ ہیں جو ہمارے علاقے میں آ کے فساد کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، یاجوج ماجوج۔ تو بادشاہ نے کہا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ نہیں، مجھے ٹیکس مت دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، جیسے سعودی عرب کو پیٹرول دیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے آپ کا ٹیکس نہیں چاہیے، بس آپ لیبر کیجئے، اپنی قوت سے میری مدد کیجئے، مزدوروں کو فراہم کیجئے، میں تمہارے ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کنٹینروں کے اوپر جو ہے سے آئرن کے شیٹس جاتے رہتے ہیں، ارے اتنے وزندار شیٹس آئرن کے، قرآن کہتا ہے ذوالقرنین کے زمانے میں بھی آئرن شیٹس موجود تھے، اس کی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگائیے۔ آتونی زبر الحدید، اس نے کہا کہ آئرن شیٹس کو، لوہے کی چادروں کو لے کے آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا ثم جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کیا، یہ پہاڑ سے لے کے وہ پہاڑ کے درمیان ایک ایک آئرن شیٹ کو جماتے چلے گئے، ایک ادھر بعدو پورے جماتے چلے گئے، اور اس کے بعد کہا جب پورے 2 پہاڑوں کے بیچ میں آئرن شیٹس کو زبردست اونچائی تک جما دیا، قال انفخوا، اب آگ لگاؤ، اسے بھڑکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آئرن شیٹ جل کے
आग बन गए, सुर्ख हो गए। काला आतूनी उफरिक अलैहि क़ितरा, बोले कि अब मॉल्टेन कॉपर, पिघला हुआ तांबा लेके आओ और इसके ऊपर से डाल दो। क्या टेक्नोलॉजी है! एलॉय, लोहा और कॉपर जब बनता है तो एलॉय होता है। आज जो दुनिया में जिस मुल्क के पास एलॉय की टेक्नोलॉजी है वही कामयाब, वही सबसे जो है ताकतवर मुल्क है। वही मुल्क फिजा में रॉकेट छोड़ सकता है, इसलिए कि रॉकेट छोड़ते वक्त इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी आग निकलती है, उस आग से कोई चीज पिघलना नहीं, ऐसा एलॉय होना, वो एलॉय अमेरिका के पास है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को एलॉय दिया, आसमान पे पहुंचा दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उससे पहले हिंदुस्तान में वो एलॉय की टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2000-3000 सेंटीग्रेड पे अगर कोई चीज पिघलना ना पाए, उसके लिए वो मुल्क तरक्की करता है। और वो एलॉय की टेक्नोलॉजी हजरत जुल्करनैन के पास थी कि वो पहाड़ से ये पहाड़ के दरमियान आयरन शीट्स लगा दिया, उसे आग लगा के रेड हॉट कर दिया, फिर उसके बाद कहा कि इसके ऊपर से मॉल्टेन कॉपर यानी पिघले हुए जो है पिघले हुए कॉपर को, तांबे को इसके ऊपर से ला के डाल। जबरदस्त रुकावट खड़ी हो गई। फमस्ताउ अन यज़हरूहु वमस्तताउ लहु नक़बा। अब याजूज माजूज उसके ऊपर से भी कूद के नहीं आ सकते थे और उसके अंदर सुराग भी नहीं कर सकते थे। ये होता है टेक्नोलॉजी, इंसानों को फसाद से, मुश्किलों से बचाना। अगर ट्रंप को कुछ करना है तो गजा की आवाजें, ऐ दुनिया के सरदार, हमारे 50,000 लोग मार दिए हैं इस इसराइल ने, हमारे इनके दरमियान कुछ रुकावट पैदा कर दीजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप को काम करता है तो उसकी हुकूमत सही हुकूमत है। ये जालिम उल्टा बमों को भेजता है इंसानी आबादियों को तबाह करने के लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जुल्करनैन को देखो, उसने अपने वक्त की टेक्नोलॉजी के जरिए से एक कौम को एक दुश्मन कौम से बचाया, उसके फसाद से बचाया। और आज का अगर ताकतवर हुक्मरान अगर कोई है तो उसी नक्श कदम पे चलेगा, जुल्करनैन के तो ही कामयाब होगा, वरना अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे निक्को बना देंगे और जब क़यामत में उठेगा तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। कुरान करीम वाज़ेह तौर पे बताया था, दुनिया को पुरअमन रखना चाहते हो तो मेरे औराक में से निकालो, मेरे औराक को जमीन पे नाफिज करो, हर चेहरे पे मुस्कान आएगी। जुल्करनैन जैसे बादशाह जमीन पे आएंगे, हजरत सुलेमान जैसे बादशाह आएंगे। हजरत ग्रामी, आप हजरात ने डोनाल्ड ट्रंप की इनाग्रेशन के बाद की स्पीच सुनी होगी। एक स्पीच और 2 मिनट की मैं बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा फरामोश, मुतकब्बिर और अल्लाह से बेइंतहा डरने वाले लोगों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। मस्जिद नबवी में आके आपने तकरीर फरमाई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोगों, मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया, मैं समझता हूं कि मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। क्या कंट्रास्ट है देखिए, वहां तो समझता है कि मुझे 4 नहीं 8 साल हमेशा के लिए सदर मान लो बोलता हूं, यहाँ पे ये अल्लाह से डरने वाला हुक्मरान कह रहा है कि लोगों, मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया हूं, लेकिन मैं अपने आप के से काबिल नहीं समझता। देखो,
میں اگر نیکی کا حکم دوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو مجھے سدھارو۔ ایک حکمراں اپنی عوام سے کہہ رہا ہے اگر میں غلطی کروں تو مجھے سدھارو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم میں کا کمزور ترین آدمی میرے نزدیک انتہائی طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں، اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں۔ طاقت اور کمزوری کا نقشہ ہی پلٹ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ظالم کو ایلان مسک کو دیکھ رہا، وہ اس کو دیکھ رہا طاقتور مالدار ہے بول کے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر مالدار ظلم کر رہا ہے تو میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اسے لے لوں گا حق۔ اور ایک مزدور انتہائی کمزور ہے لیکن میرے پاس اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ میں اسے حق نہ دلا دوں۔ آخر میں اور ایک بات انہوں نے کہی اس تقریر میں کہ لوگوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ نہ چلوں تو میری اطاعت نہیں کرنا۔ کیا خدا سے ڈرنے والے جب ان کے ہاتھ میں دنیا کی زمام کار آئے گی تو ہر کمزور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا، مجھ پر ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خدا فراموش متکبرین کے ہاتھ میں جب حکومت جائے گی تو ہر آنکھوں میں آنسو رہیں گے، ہر علاقے میں لاشیں رہیں گی۔ بھائیو، یہ قرآن مجید اسلام اس کے قریب آئیے، پہلے اپن سمجھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنی عظیم باتیں اس قرآن میں ہے، اس شریعت میں دنیا کے لیے کتنی خوشحالی دی ہے، ہم سمجھیں اور اس پیغام کو دنیا کو سمجھائیں، تو پھر دنیا متکبرین سے آزاد ہو جائے گی۔ جو ڈیموکریسی لوگوں کے لیے نعمت یا زحمت بن گئی ہے اس کو پھر سے ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔